قرآن اور حدیث میں کس طرح زیادہ کھانے کی ممانعت آئی ہے؟ یہ تو قرآن کریم میں یہ اصول بتا دیا اللہ نے. اچھا. کلو وشربو ولا تسرفو. اچھا. کھاؤ پیو اسراف نہ کرو. ٹھیک ہے. یہ اسراف کے لفظ نے آ کے اعتدال کی حدیں باندھ دی ہیں کہ کھانے پینے کی اجازت دی ہے، جتنا کھانا ہے جتنا پینا ہے، لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ جہاں وہ کھانا پینا آپ کے جسم کو نقصان دے، جہاں وہ کھانا پینا آپ کی روح کو جو ہے وہ ڈیمیج کرے، بس وہاں پہ ہاتھ روک لو. بالکل. تو یہ تو ولا تصریف کا جو اصول ہے اسراف، کیونکہ اسراف کسی چیز میں جو گوارا نہیں ہے. جی. کسی چیز میں اسراف گوارا نہیں، یہ میں کھانے پینے میں بھی گوارا نہیں ہے، اس لیے منع کر دیا. تو یہ ولا تصرف کو جو اصول بات ہے، کھانے پینے سے منع نہیں کیا، کھائیں بھی پیئیں بھی، کیونکہ جینے کے لیے کھانا چاہیے، لیکن ولا تصرف کہہ دیا اسراف نہ کرو. کھانے میں اسراف کیا، پینے میں اسراف کیا تو دونوں صورتوں میں آپ کے جسم کو نقصان ہوگا، اور جسم کو نقصان ہوگا ظاہر ہے اس کی وجہ کیوں کہ اصل میں جسم ایک برتن ہے، روح اس کے اندر مظروف ہے. جی جی. برتن ٹوٹے گا تو روح اندر چیز خراب ضائع ہوگی نا. بالکل بالکل. اسے جسم اگر ڈیمیج ہوگا تو جو اندر روح ہے وہ وہاں نکل کے اپنے مقام پہ چلی جائے گی. جی. اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن کریم میں اس چیز کی وضاحت کر دی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کر دی. فرمایا کہ تمہیں اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو 3 حصے کرو اپنے بھوک. ایک حصہ جو ہے کھانے کے لیے، ایک حصہ جو ہے پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے رکھو. تو 3 حصے کر کے، اس 3 حصے کر کے اب آپ کھائیں پیئیں. یہ نہیں کہ آپ کھاتے ہی چلے جائیں. تو نبی نے بھی وہ ایک قاعدہ دے دیا کہ آپ یہ اتنا کھائیں اور اتنا نہ کھائیں، اتنا پئیں اتنا نہ پئیں، اور سانس کے لیے بھی جگہ رکھیں. تو اس طرح قرآن حدیث کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی. بلکہ ایران کا ایک طبیب جو مدینہ طیبہ میں آیا اور مدینہ طیبہ میں وہ 7 8 دن 10 دن رہا، تو اس نے دیکھا کہ یہاں مدینے میں کوئی بیماری نہیں ہے، سارے صحابہ صحت مند ہے، کوئی بیمار نہیں ہے. تو اسے پوچھا بھائی تم لوگ بیمار کیوں نہیں ہو؟ یہ تم لوگ جو سارے صحت مند ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں ہمارے نبی نے ہمیں ایک ہدایت دے رکھی ہے، اس ہدایت کی وجہ سے ہم بیمار نہیں ہوتے. اچھا. انہوں نے کہا بھی کون سی ہدایت ہے؟ کیونکہ تمہارے نبی تو نبی ہیں. کیا وہ حکمت کی کوئی بات بھی بتائی انہوں نے؟ کہا ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب خوب بھوک، سچی بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو. اچھا. یہ ہمیں نبی نے ہدایت دی. خوب سچی بھوک جب لگ جائے اب کھانا کھاؤ، اور جب ابھی بھوک باقی اور ہاتھ کھینچ لو. تو وہ اچھل گیا، وہ آدمی، وہ حکیم اچھل گیا. کہا کہ حکمت کا اتنا بڑا اصول ہے علم طب کا کہ میں سمجھتا تھا کہ ہم طبیبوں کو اس کی خبر ہے، لیکن تمہارے نبی تو کمال طبیب ہیں. انہوں نے ایسا زندگی کا اصول بتا دیا کہ انسان کی روحانی اور جسمانی صحت کا راز یہی ہے. اللہ اکبر. زبردست. کہ سچی بھوک جب، اور آج کل ہمارا جو کھانا پینا وہ ٹائمنگ پر ہے. جی. 8 بج کے ناشتہ کر لو، جی جی بالکل. 2 بج کے دوپہر کھانا لگ کے آ جاؤ، رات کے 8 بج کے ڈنر لے لو. جی بالکل. تو ہمارے ٹائمنگ پر ہے، اس لیے آج صحتیں خراب ہیں. حالانکہ اس کا تعلق ٹائمنگ سے نہیں، اس کا تعلق بھوک کے ساتھ تھا. اچھا. اگر آپ کو بھوک سارا دن نہیں تو نہ کھائیں، جب بھوک لگے اب کھائیں. کیونکہ بھوک لگی پہ جب آپ کھائیں گے تو جو کھاتے ہیں ایک ایک لقمہ سونا بن جاتا ہے، جی فوراً ہضم ہوتا ہے. اور بھوک ابھی باقی اور ہاتھ کھینچ لیں. سبحان اللہ. یہ راز تھا. اور آج صحتیں اس لیے خراب ہے، ہم نے ہر چیز کو جیسے اسکیجول کر لیا، کھانے پینے کو اسکیجول کیا ہوا ہے. اب صبح ناشتے میں بھوک ہے یا نہیں، بس بیگم نے ناشتہ لگا دیا، اماں نے بلا لیا، بیٹھ گیا، ایک آدھ پراٹھا کھا ہی جاتا ہے. جی. اب وہ اس کے دوپہر 2 بجے، بھائی 2 بج گیا کھانا لگ گیا، آ جاؤ بھائی. اب وہ کھانے خوشبو دے کے آ ہی جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ اپنی نال بھر لیتا ہے کھانے. نتیجہ ہے کہ وہ بدہضمی، صحتیں خراب. بھئی آپ صبح اگر ایک پراٹھا کھا لیا ہے، سارے دن آپ کو بھوک نہیں لگی، نہ کھائیں. یہ ضروری نہیں کہ ٹائمنگ. تو یہ خرابی تو نبی نے صحابوں کی کیا بتایا، بھوک جب لگے تب کھانا، اور ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لینا. تو یہ تمہاری صحت کا راز ہے. تو اس طبیب نے کہا واقعی اس سے بڑا کوئی راز نہیں، تبھی میں مدینہ دیکھ رہا ہوں کہ مدینے میں کوئی بیمار نہیں. ماشاءاللہ.